اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وقال الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وتلک نعمۃ تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين۔ قرآن کی نگاہ میں دشمن شناسی کا موضوع، کل ہماری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو احسان جتلانے والا موضوع تھا، سورہ شعراء کی آیت نمبر 22 میں ہم نے کل اس پر تھوڑی بہت گفتگو کی تھی، اور یہ شعراء کی آیات آج لگاتار، کیونکہ ہم چاہیں گے کہ جتنا ہو سکتا ہے آج اور پھر اگلے دروس میں جلد از جلد جو ہے وہ ہجرت کے موضوع کی طرف آ جائیں، کہ جو بنی اسرائیل کو ہجرت کروائی ہے حضرت موسیٰ نے۔ گزشتہ باتوں کو ہلکا سا تذکر دیتا ہوا کہ 300 سال حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان میں فاصلہ ہے، اور اس فاصلے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اور طاقتور ہوتے کہ جناب بنی اسرائیل کہتے ہیں، لیکن مصر کے اندر ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کو جھولا بنانا بھی نہیں آتا، اور ان کے مقابلے میں قبطی کہ جو ان کے اوپر غالب آ گئے، اور فرعون کہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور یہ سب خدا کے غلام، خدا کے عبد، اسی کے بندے بن گئے تھے، جس کا حوالہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا کہ تم مجھ پر اس بات کا احسان جتاتے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا۔ یہ غلامی تھی، احسان نہیں تھا۔ جب فرعون نے کہا کہ تم پلے بڑے، ہمارے یہاں نعمتیں تم نے سب دیکھی ہیں، تو کہا کہ پوری بنی اسرائیل کو تم نے اپنا عبد بنا رکھا تھا۔ اگلا قال الفرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، فرعون نے اپنے ارد گرد کے درباریوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیا کہہ رہا ہے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ نے کہا کہ وہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا وہی جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب کوئی صحیح بات بتائی جا رہی ہو، حق کی بات بتائی جا رہی ہو، بڑا آسان طریقہ کار ہے۔ یہ 2-3 موضوعات ہیں جو ہمیشہ حق پرستوں کے ساتھ جوڑ دیے جاتے ہیں۔ آپ جو ہیں وہ عجیب دیوانوں والی باتیں کر رہے ہیں، حقائق سے بہت دور ہیں آپ کی باتیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آج کل کا استعمار ہمارے سمجھیں خود تو استعمال کرتا ہی ہے، لیکن آج کل کا میڈیا اور پھر ایسا ایسا وہ لوگ جن کو اس نے یہ ماحول بنا دیا ہے کہ تم بہت سمجھدار پڑھے لکھے ہو گئے ہو، انٹلیکچوئل ہو گئے ہو، وہ پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں کو جب مقابلے میں آتے ہیں پرستوں کے، تو پھر یہ اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بڑی عام سی بات ہے۔ تھوڑا سا آگے بھی بڑھ گئے ہیں، فرعون نے تو یہیں تک رکھا تھا، یا انبیاء کے زمانے کے استعمار نے تو دیوانگی کی حد تک رکھا تھا یا بیوقوفی کی حد تک رکھا تھا، لیکن اب یہاں پر آ گئے ہیں، جذباتی ہوتے ہو، یہ موجودہ زمانے میں باتیں کرنے کی نہیں ہوتی ہیں، اور کون ہے کہ جو اس دشمن سے اور ان سے مقابلہ کرے گا، اور بیکار باتیں ہیں، اور ان کی طرف ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور اپنے آپ کو بھی وہاں تک پہنچاؤ، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ، یعنی اس طرح کی چند باتیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے بیچارے اپنے بھائی کے ساتھ، اور فرعون کو للکار رہے ہیں، تو سبھی کو گھبرا جانا چاہیے تھا۔ جتنے بھی اطراف میں تھے سبھی کہتے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے کے لیے آ گئے ہو، اور تمہاری فوج کہاں ہے، تو تم اسلحہ کہاں ہے، تمہارے سب کچھ، یعنی کدھر ہے؟ آپ کو بھی آیات کے ذریعے سے یاد ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری جو آپ سنتے رہتے ہیں، یہ اسی وقت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ جاؤ جا کے نجات دلاؤ قوم کو، اس نے طغیان پھیلایا ہے، اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کے الفاظ استعمال کر رہا ہے، فرعون جاؤ جا کے مقابلہ کرو۔
تو جو کہا تھا کہ ٹھیک ہے میرا بھائی مجھے دے دیجئے، کیونکہ وہ بہرحال افصاح زیادہ ان کی زبان جو ہے وہ واضح ہے، میری زبان میں لکھنت ہے، وہاں پر جو یعنی اتنے بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہتھیار مانگے تھے، آپ وہ دیکھیں کس قدر شاندار ہتھیار ہیں، کتنی تقویت ہونی چاہیے انسان کو. رب اشرح لی صدری، یا خدا میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری، میرے کاموں کو آسان کر دے، جو لکھنت ہے میری زبان کی اس کو اس طرح کر دے کہ لوگ سمجھ سکیں، یفقہوا قولی، میرے قول میں گہرائی پیدا کر دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کیا زبردست ہتھیار مانگے دشمن سے لڑنے کے لیے، اپنے استعمال سے لڑنے کے لیے. اصل میں سینے کی کشادگی بڑی ضروری ہے، امپورٹنٹ بات ہے. خدا سے مدد مانگنی چاہیے، کاموں کو آسان کر دے، یعنی توکل خدا پر ہونا چاہیے، دوسرا موضوع ہے. تیسرا، زبان آپ کی بڑی مدلل ہونی چاہیے، کوئی اس میں جو حیثی نہیں ہے، اور بات گہرائی کے ساتھ کرنی چاہیے. تو یہ انشاءاللہ بڑے ہتھیار ہیں کہ جو زمانے میں بھی جس کے پاس بھی ہوں گے اور وہ انشاءاللہ حق پرستی ہو، تو یقینی طور پر اس میں کامیاب ہونا ہی ہونا. آپ کے زمانے کی مثال پھر خمینی بت شکن کی مثال ہے. بڑا حیران ہوا تھا شاہ کہ جب خمینی ایک عجیب سی، کمزور سی، نحیف سی 63 سال کی یا 61 سال کی عمر میں قم سے یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ قم سے قیام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بادشاہت نہیں چاہیے، ہمیں شہنشاہیت نہیں چاہیے، جس کا 2500 سالہ شہنشاہیت ہے. یعنی یہ شہنشاہیت جو آپ پہلوی خاندان کی سنتے ہیں، اس سے پہلے قاجاری خاندان ہے، اس سے پہلے صفوی خاندان ہے، اس سے پہلے چلے جائیں تو یہ 2500 سال پر محیط ہے بھائی. 1400 سال ہوئے اسلام کو، ہم 2500 سال کی بات کر رہے ہیں. اسلام سے بھی 1000 سال پہلے سے یہ وہ حکومتیں قائم تھیں. تو ان کی نگاہ میں جو فرعونی ہوتے ہیں، جو شہنشاہ ہوتے ہیں، یہ بڑا تعجب کر رہے ہوتے ہیں کہ تم ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے ہو. خمینی بت شکن نے بھی وہی جملہ کہا تھا، کہا تھا کہ ابھی اللہ میرے ساتھ ہے، جو سب سے بڑی طاقت ہے. ابھی اللہ میرے ساتھ ہے، یہ تو لفظ، یہ الفاظ، یہ کلمہ، یہ جملے جو ہیں، یہ تو ان کی آج کل مارکیٹ ویلیو کیا ہے؟ کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں بھائی. اس زمانے میں بھی نہیں تھی، کیونکہ حجم، جاہو لشکر، جاہو جلال، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو کیا خدا میرے ساتھ ہے؟ بہت بڑا ایمان چاہیے، بہت مضبوط ایمان چاہیے. بہرحال خمینی بت شکن نے بھی کہا کہ بھائی یہ تو ہوگا جو ہم طے کر چکے ہیں، یہ تو ہونا ہی ہونا. اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کا وعدہ ہے، گزشتہ تاریخ ایسی رہی ہے. جب بھی کسی مخلص نے استعمار کو للکارا ہے، الحمدللہ اپنے زمانے میں شکست دی ہے. بہرحال مشکل باتیں ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا دلائل دے رہے ہیں. اب وہ کہنا چاہ رہا ہے میرے پاس لشکر ہے، میرے پاس یہ دیکھو دربار میں تم جہاں کھڑے ہو، یہ دیکھو محل میرے، یہ دیکھو میری طاقت، یہ دیکھو میری فوج، یہ دیکھو میرا اسلحہ، یہ دیکھو ان کو میں نے غلام بنا رکھا ہے. کتنی بڑی طاقت ہے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. موسیٰ نے کہا کہ وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، پروردگار، یہ سب پروردگار کا، اگر تم عقل رکھتے ہو. فرعون نے کہا، وہی 29 شعراء، اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قیدیوں میں شامل کر دوں گا. قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین قال اولو جئتک بشیء مبین. موسیٰ نے کہا کہ میں تیرے پاس واضح چیز یعنی معجزہ لے کر آؤں. اب یہاں سے بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یعنی اگر تم آسانی سے دلائل یہ سے زیادہ مضبوط ہیں، جب میں تم سے کہوں گا مشرق مغرب جو کچھ ہے، زمین اور آسمان پر جو کچھ ہے، یہ سب خدا کا ہے، تھوڑا سا بھی صاحب عقل ہو، تھوڑا سا بھی سوچنے والا ہو تو بڑی آسانی سے یہ زیادہ بڑی دلیل ہے. لیکن نہیں، بہرحال یہ احمق لوگ بیٹھے ہیں سامنے، احمق ہیں، عقل کے اندھے ہیں، تو ان کو پھر جو ہے نا وہ ان کی دنیاوی اعتبار سے چیزیں دکھانی پڑتی ہیں. معجزے کر کے دکھائیں، کوئی ہمارے جیسا کام یعنی جو ہمارے ہاں بہت مشکل ہوتا ہو وہ کر کے دکھائیں. یہ جو عموماً لوگ مطالبے کرتے ہیں اور معجزات بہرحال مانگ لیے. خدا کو بھی پتہ تھا کیونکہ مقابلہ جو ہے وہ
ان احمقوں سے ہے کہ جو سوائے حواس خمسہ کے اور کسی چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو جو ہے نا وہ وہی چیزیں جن کو نظر آتی ہیں لے جا کے دکھاؤ۔ تو بہرحال پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کیونکہ 10 منٹ کا آپ سے طے کر چکے ہیں، اس لیے کوشش ہم کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کریں۔ تو انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہم یہیں سے آگے بات کو شروع کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں معجزہ دکھاتا ہوں، پھر یہاں سے فرعون نے کیا کہا، پھر کیا کچھ ہوا، انشاءاللہ اس کو لے کے بڑھیں گے۔ میں اصل میں جلدی اس لیے گزر رہا ہوں اور بہت تفصیلات یہاں بیان نہیں کر رہا، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف، اپنے مقام کی طرف کے جو یقینی طور پہ آپ کے زمانے کا استعمار ہے، قرآن ان کی نشاندہی بھی کرے گا، تو انشاءاللہ ہمیں کیوں جلدی وہاں تک آنا ہے، اس لیے ہم اس کو مختصر ہی رکھیں گے اور شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی جلدی گزر کے بنی اسرائیل پر داخل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ بقیہ موضوعات پہ کل اپنی بحث کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔